چاند دیکھنے کی تیاری کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فصوموا 30 يوما، جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ افطار کرو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 روزے پورے کر لو۔ تو صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، اس کو دیکھ کے روزہ شروع کرو، دیکھ کے افطار کرو، یعنی رمضان کا اختتام بھی چاند دیکھنے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو ہمیں رمضان کا استقبال کرنا ہے چاند دیکھنے کے ساتھ، اور اس کے لیے آج آپ اپنے سب گھر والوں سمیت کوشش کریں گے کہ چاند کو دیکھ کر روزہ رکھیں، اور جب دیکھیں تو نیت اور سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کر رہی ہوں۔ بہت سے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں روزہ ہو گیا ہے، کینیڈا میں روزہ ہو گیا، دبئی میں روزہ ہو گیا ہے، آخر ہمیں کیا ہے، ہمارا روزہ کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی چاند نہیں دیکھا، تو چاند دیکھے بغیر ہمیں روزہ نہیں رکھنا۔ تو پہلی چیز کیا ہے، ہمیں چاند دیکھنا ہے، اور اگر بادل ہو تو اس کا بھی آپ نے فرمایا کہ پھر فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30 کی گنتی پوری کر لو، یعنی شعبان کے 30 دن کر لو۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ سعودی عرب میں چاند نظر آ جاتا ہے اور ہمارا نظر نہیں آتا؟ ٹائم زون کا فرق ہونے کے علاوہ آپ دیکھیے کہ چاند کب دکھتا ہے، جب سورج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ سعودی عرب میں سورج ہم سے 2 گھنٹے بعد غروب ہوتا ہے، یہ معلوم ہے نا آپ کو، 2 آورز کا ٹائم ڈفرنس۔ تو 2 گھنٹے پہلے، یعنی اس وقت اگر 7:15 بجے سورج غروب ہو رہا ہے تو ہمیں 5:15 بجے چاند دیکھ لینا چاہیے۔ نظر آئے گا؟ کس کس کو نظر آئے گا 5:15 بجے چاند؟ نہیں نظر آئے گا، لیکن بائی دا ٹائم چاند سعودی عرب تک پہنچے گا تو وہاں کیا ہو چکا ہوگا؟ 7:15 ہو چکے ہوں گے، مغرب ہو چکی ہوگی، اور مغرب سے تھوڑی دیر پہلے وہ اگر چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے تو انہیں چاند نظر آ سکتا ہے، جو ہمیں نہیں آ سکتا۔ اس لیے ہمیشہ ہم ایک دن پیچھے ہوتے ہیں، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو، اس لیے ہم ایک دن اور موج کر لیتے ہیں۔ مجھے ہمیشہ پاکستان میں ایڈڈ بینیفٹ یہ نظر آتا ہے ایک دن پیچھے ہونے کا، کہ زیادہ اچھی طرح تیاری ہو جاتی ہے۔ لاسٹ مومنٹ تک بھی ہم تیاری کرتے رہتے ہیں، لیکن ساری تیاری مکمل نہیں ہوتی۔ جسمانی تیاری، ذہنی تیاری، روحانی تیاری، کئی اعتبار سے ہمیں تیار ہونا ہوتا ہے۔ اس طرح جب ایک دن اور ملتا ہے مہلت کا تو مجھے یہ بہت غنیمت لگتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک دن اور مل گیا۔ پھر سوچتی ہوں کہ کیا موت کے وقت بھی 1 گھنٹہ، 1 دن اور ملے گا کہ مزید کچھ کر سکوں؟ تو اس کے لیے مجھے آج ہی کچھ کرنا ہے، اور رمضان کا مہینہ تو نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اپنے بیگ پیک کرنے ہیں۔ کس کس کو چاند دیکھ کر دعا پڑھنی آتی؟ الحمدللہ سب نے زبانی یاد کر لی۔ جنہوں نے یاد نہیں کی وہ کتاب ساتھ رکھے، اور جس وقت چاند دیکھے تو ایک نظر نیچے دیکھے، ایک اوپر دیکھے، نیچے دیکھے، اور دعا پڑھ لیں۔ اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یا اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یعنی ہمارے اور چاند کے بیچ میں ایک چیز کامن ہے کہ دونوں کا رب اللہ ہے۔ دوسری دعا ہے اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ یہ چاند ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس کو تو پسند کرتا ہے۔ یعنی ہمیں اس مہینے میں ایسے کام کرنے کی توفیق دے، اور نہ صرف یہ کہ اس مہینے میں بلکہ سال کے ہر مہینے میں، کہ جس سے اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہو جائے۔ ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے۔ تو اللہ کرے ہمارا یہ رمضان گزشتہ تمام رمضانوں سے بہت ہی بہترین ہو۔